سفر اسلام کی معزز خواتین اور حضرات، میں ہوں سائرہ خان اور وہ تمام ناظرین جو میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو السلام علیکم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر اب تک خواتین نے مختلف شعبوں میں حصہ لیا ہے، اور ابتدائی مسلم معاشرے میں خواتین تاجر بھی تھیں، کسان بھی تھیں، جراح بھی تھیں، سیاست دان بھی تھیں، عالم بھی تھیں، فقہا بھی تھیں اور سپاہی بھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خواتین کی بات غور اور شفقت کے ساتھ سنا کرتے تھے، کیونکہ وہ نہ صرف ان امور کے بارے میں ان کے خیالات اور آراء کو اہمیت دیتے تھے جو خاص طور پر ان سے متعلق تھیں، بلکہ وسیع تر معاملات کے بارے میں بھی ان کی تمام باتوں کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ اور آج ہم جن صحابیہ کا ذکر کریں گے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا تھا۔ ان کا نام ربیعہ بنت معاوض تھا، جو بنی نجار کی ایک انصاری خاتون تھی۔ وہ ایک بہادر اور مضبوط ارادے کی خاتون تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے پہلے وہ اسلام قبول کر چکی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف جنگوں میں شریک ہوئیں تاکہ زخمی مجاہدین کا علاج کیا جا سکے اور پیاسے لوگوں کو پانی پلایا جائے اور زخمیوں کو مدینہ پہنچایا جائے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہلی خواتین میں سے تھیں جنہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لی، اور یہ بیعت لینے کا واقعہ ایک درخت کے نیچے پیش آیا، اور بیعت لینے والوں کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اس بیعت کی کہانی قرآن کریم کی آیت میں درج ہے۔ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب انہوں نے ایک درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی۔ اللہ ان کے دلوں میں ایمان اور اخلاص کو بھی جانتا ہے، پھر ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح اور بہت زیادہ غنیمت سے نوازا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جنگی حالات میں اکثر ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں شامل ہو جاتی اور دشمن کے حملوں کو روکنے کے لیے نازک حالات میں بھی بہادر گھڑ سوار فوج میں شمولیت اختیار کرتی، اور بظاہر یہ بہادرانہ فطرت انہیں ان کے والد سے ملی جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے اور ابو جہل کو قتل کرنے والوں میں سے تھے۔ وہ ابو جہل جو قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک اور اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف ایک بہادر مجاہد کے طور پر جانا جاتا تھا، بلکہ ان کی شخصیت ایک شریف خاتون کے طور پر بھی جانی جاتی تھی، جو علم سے محبت کرتی تھیں۔ اپنی وسیع بصیرت اور علمی صلاحیت کی وجہ سے بہت سی احادیث بھی ان سے روایت ہیں۔ ان احادیث میں ایک تفصیل ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ در حقیقت اس وضو کے حوالے سے واحد سب سے مفصل حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، وہاں انہوں نے وضو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے وضو کا پانی لاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں انہیں بتایا، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ 3 بار دھوئے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بھی قریب رہیں۔ وہ بصیرت اور علم میں اضافے کے لیے اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی جایا کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ سے 21 روایتیں بھی نقل کی ہیں۔ متعدد صحابہ کرام اور تابعین بھی احادیث حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان کی وفات سن 37 ہجری میں ہوئی، جبکہ ایک اور تاریخ اس بات کی بھی تصدیق کرتی ہے کہ معاویہ بن ابو سفیان کی خلافت کے عین مطابق ان کی وفات سن 45 ہجری میں ہوئی۔ وہ نیکی، تقوی، علم اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کے جذبے کے لحاظ سے مسلم خواتین کے لیے ایک مثال قائم کرنے کے بعد انتقال کر گئیں۔